ہیں ہمارے بہت سب رہتے ہیں نکال کے بھاؤ یہاں سے فلاں کا فوٹو حج کی تیاری کا مسئلہ ہے، فوٹو کا مسئلہ ہے. پیچھے بیٹھ جاؤ، آڑے بیٹھ جاؤ، لمبے بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس جزاؤه إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی. آپ سبھی حضرات، مرد اور خواتین، کافی دیر سے حج سے متعلق، مینا سے متعلق، عرفات سے متعلق، طواف سے متعلق بار بار باتیں سن رہے ہیں. مخصوص ساری باتوں کا ایک ایک حج اچھے طریقے پر ہو جائے. میں نے کل یہ بات آپ سے کہنے کی کوشش کی تھی. حج کے اچھے ہونے کا تعلق تمام تر انسان کے محبت اور انسان کے عشق پر ہے. کسی اللہ کے بندے نے جانے سے پہلے اپنی طبیعت کو بنا لیا ہے اندر سے نکلنے والے اعمال خود بخود اچھے ہوں. یہ لازم. انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا آنکھوں کا دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے. کسی اللہ کے بندے کی طبیعت اندر سے گڑبڑ ہو تو اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے، اس کی زبان بھی اچھی نہیں ہوتی. زیادہ تر کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ جانے سے پہلے ہم اپنی اندر کی طبیعت کو بنائیں. پھر انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا، آپ کو لذت ملے گی، مزہ آئے گا. اعمال کو کرنے میں ایسا لگے گا کہ واقعا ہمیں وہ زندگی نصیب ہو گئی جس کے لیے ہم بہت دن سے انتظار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جن بندوں کو حج کا طریقہ دیا ہوتا ہے اور کچھ لذت ملی ہوتی ہے، ان کے انداز تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں. بہت سے اس طرح کے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں. پھر ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں، پھر انشاءاللہ سفر سے متعلق کچھ باتیں ہیں. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عظیم الشان بزرگ گزرے. ان کے متعلق کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے علاقے سے چلے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور ان کا علاقہ سعودی عرب سے بہت دور تھا، ہزاروں میل دور. اور انہوں نے اپنے پورے سفر میں یہ طے کیا تھا کہ میں تھوڑی دور پیدل چلوں گا اور اس کے بعد رک کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور پھر آگے چلوں گا اور پھر نماز پڑھوں گا. ہزاروں کلومیٹر کا سفر اس اللہ کے بندے نے اس طرح سے طے کیا. کتنی مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی کہ وہ اللہ کی جان. کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے، اپنے آپ کو جتنا بنا لے اتنا ہی لیتا. یہ ادا ہوتی ہے. پہلے زمانے کے اندر مشقتیں بہت تھی، اس زمانے میں تو آسانی. جب لوگ یہاں سے جایا کرتے تھے تو پانی کے جہاز کا سفر تھا. جدے پہنچ گئے تو اس زمانے میں سڑک بھی نہیں تھی، چکروٹ تھی، اور اونٹ کے ذریعے جدے سے مکہ مکرمہ کا سفر ہوا کرتا تھا پورے 3 دن کا. اونٹ روزانہ کل ملا کر 20 کلومیٹر چلا کرتا تھا. شام کو کچھ زیادہ چل لیے، ٹھنڈ کے موقع پر کچھ پھر رک گئے. جن پر پیسے ہوتے تھے وہ خود بھی اونٹ پر سوار ہوتے اور ان کا سامان بھی رکھا جاتا، اور جن بیچاروں پر پیسے نہیں ہوتے تو اونٹ والا سامان کو تو رکھتا، مگر وہ حاجی صاحب اپنی عورتوں کے ساتھ پیدل جاتے. 3-4 دن میں یہ مسافت جدے سے مکے کی پوری ہوتی، اور راستے میں پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا. اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بے صبری کا یہ حال ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو جو گاڑی آپ کو لے کر جائے گی اکثر کاریں ایئر کنڈیشن. جب آپ دہلی ایئرپورٹ پر پہنچے پورا ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن، جس جہاز سے پہنچے وہ سارے کا سارا ایئر کنڈیشن، جدے میں پہنچے وہ پورا حال ایئر کنڈیشن، اور بس سے پہنچے مکے وہ ایئر کنڈیشن اور آپ کا کمرہ. اور اس کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ یار بڑی پریشانی.
اسے ناشکری اور بے صبری کہتے ہیں، اسے ہوش پنا کہتے ہیں. یہ انسانیت نہیں. ہم نے پرانے حجوں کو تو سمجھا بھی نہیں کہ وہ اللہ کے بندے کیا کر گئے. اپنے گھر سے لے کر حرم شریف میں قدم رکھنے تک انسان کے سر پر پھوٹ نہیں آتی، اور پرانے زمانے میں گھر سے لے کر وہاں تک شاید سایہ نہیں پڑتا ہوگا، ایئر کنڈیشن کا تو تصور بھی نہیں. اور اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی بڑی دیر ہو رہی. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، حضور پاک علیہ السلام کا وہ فرمان آپ نے اس صحابی کو دیکھ کر کہا کہ تم سے اللہ کے رسول کو بڑی محبت ہے کہ تم کام کو سوچ سوچ کر کرتے ہو، سنجیدگی کے ساتھ. اس پورے سفر میں آپ کی طرف سے جلد بازی، بے صبری، ناشکری، الٹی سیدھی باتوں کا مظاہرہ یا آپ کی زبان سے کوئی جملہ نہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سے اللہ کے بندوں نے کہیں سرکاری نوکری کے لیے درخواست دی ہوتی ہے. اگر اس پر بابو سائن کر دیتا ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، تو وہ نوجوان جس کی فائل پر دستخط ہوتے ہیں چھپ جاتا ہے. کہتا بابو جی اب بچوں کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی، اب زندگی بن جائے گی، پیسے بھی ٹھیک ملیں گے. یہ تو بابو کی چھوٹی سی تنخواہ کا مسئلہ ہے، جس کے ہاتھ میں نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے، اور جس دربار میں جا رہے ہیں وہ مالک الملک ہے. تو وہاں کی حاضری کیسی ہو یہ تو آپ کو طے کر، جتنا اپنے آپ کو بنا لیں. ابراہیم اعظم کے متعلق آتا ہے کچھ اللہ کے بندے نے ایسے سفر کیا، اور جب ان سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اپنے مالک کے دربار میں ہوں تو مجھے تو پلکوں کے پل آنا چاہیے تھا، مگر پلکوں سے چلا نہیں جاتا، اس لیے میں نے ہر تھوڑی دور قدم رکھے اور 2 رکعت نماز پڑھا. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں آئے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 16 دن کی مسافت پر تھا اس زمانے میں. تو کہتے ہیں جب میں مکے سے مدینہ کو چلا تو میں نے راستے میں 16 قرآن مجید ختم کر لیے. سبحان اللہ. اور کہا کہ آپ نے کیوں کیا؟ کہ جب اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوں گا تو کہوں گا کہ آپ کا گنہگار امتی یہ قرآن کا تحفہ لے کر آیا، میرے پاس کچھ اور. اس کو آنا کہتے ہیں. حاضری کا نام حاضری نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے. حاضری الگ چیز. کبھی کبھی کوئی انسان اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے نہیں، زبان تمہاری میرے ساتھ ہے مگر دل تمہارا کہیں اور اٹکا ہوا ہے. روکھی سوکھی کھا لوں گی مگر دل اپنا مجھے دے دو، تمہارا دل کہیں اور نہیں اٹکا ہوا ہونا چاہیے. ہماری مکاری سے تو ہمارے گھر کی عورت سے ہماری بیوی مطمئن نہیں، تو اللہ کیسے مطمئن ہوگا؟ یہ سوچ کہ اللہ ہم حاضر ہو گئے. رب العالمین فرماتا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ دل تو کہیں اور رکھ کر آئے. حاضری زبان سے بھی، حاضری آنکھوں سے بھی، حاضری دل سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی. میں اللہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے دربار میں. اپنے زمانے میں ایک محدث نے ایک اللہ کے بندے نے دیکھا کہ انسان گھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا. پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حج کر. کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میلوں سے وہ اللہ کا بندہ. اور کس طرح سے زمین کے اوپر جیسے انسان لیٹ جائے گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، آرام کر لو، ہم تمہاری خدمت کریں. سارے شہر میں بھیڑ لگ گئی، اللہ کا بندہ حج کرنے جا رہا. کہتے میں نے جب گھر کی بات کہی تو کہنے لگے اگر دیر ہو گئی تو حج کے دن نکل سکتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں. جیسے اس اللہ کے بندے نے اس شہر کو پار کیا تو یہ محدث صاحب یہ کہتے ہیں اپنے شہر کے لوگوں سے سب چلو، اس زمانے میں ایسا اللہ کا بندہ جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ سب کا حج قبول ہوگا. اتنا ایک جس کی بنیاد پر لاکھوں کا قبول ہوتا ہے. چل دیے. کہتے میں نے اس نوجوان سے آگے چل کر پھر کہا کہ میرے بھائی سنو، میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کروں. اس نے میری طرف کو غضبناک آنکھوں سے دیکھ کر یہ کہا کہ مالک کے پاس بھی کوئی انسان توبہ اللہ کرنے کے لیے آئے تو سواری پر بیٹھ کر آتا ہے. گنہگار کو یہ بات کیا زیب دیتی ہے کہ وہ سواری پر سوار ہو کر آتا؟ یہ کیا تم نے بات کہی؟ چلا گیا. وہ محدث صاحب بھی پیچھے سے پہنچے اور اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ ذرا تلاش کرو کہ وہ نوجوان کہاں ہے. کہتے ہیں ہم سارے لوگوں نے تلاش کیا، وہ اللہ کا بندہ ہمیں کہیں نہیں ملا. نہ مکے میں ملا، نہ کہیں اور، نہ عرفات کے میدان میں. کہا جہاں قربانی ہوتی تو ہم نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی. اور وہ اللہ کا بندہ اپنی دعا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مالک جس وقت تو آ گیا، میں نے مینا میں بھی چلا گیا،
میں نے عرفات میں بھی چلا گیا، میں نے کنکریاں بھی مار لیں، مگر قربانی کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ لوگ جانور ذبح کریں گے، اللہ آپ میری جان کو قبول کر لیجیے، اور یہ کہہ کر وہیں انتقال ہو۔ اس کو حج کہا جاتا ہے۔ حج آنے جانے کا نام نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، مسئلے کو سمجھ لو۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے آؤ گے کہ قبر میں تو آپ پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ مرنے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ مرنا کہتے کس کو، ورنہ تو درگت بنتی۔ اپنے آپ کو بنا کر لے کے جاؤ جیسے واقعی اللہ کی رحمت برسنے لگے انسان کے دل کے اوپر۔ سب سے آسان چیز اپنے آپ ابھی سے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اور ہم میں ایسا کون سا ہے جس نے گناہ نہ کیے؟ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا بیان، اللہ گناہ کو یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں۔ یعلم السر واخفی، وہ ہماری راتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے دل سے بھی واقف ہے، ہم نے کس موقع پر کیا کیا اس سے بھی واقف ہے۔ رب العالمین کو مناؤ، راضی کراؤ، کس بھی ہو کہ اللہ جانے سے پہلے معاف کر دیجئے، میں اصلی حاضری چاہتا ہوں۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز بیان کر رہے تھے کہ دروازے کو کھلواؤ، اور رب العالمین جتنی جلدی ماں راضی نہیں ہوتی، باپ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم اللہ اس سے بھی پہلے راضی ہو جاتا ہے، مگر راضی کرنے کے انداز ہونے چاہیے اللہ کو راضی کرنا۔ بہرحال میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں رہ کر اپنے عمرے کو پورا کر لیا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حج کے بعد تک مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کتنا زمانہ ملے گا۔ اگر یہاں سے پہلے مدینے گئے تو پھر وہاں سے آیا 8-9 دن کے بعد، تو جب آپ مدینہ منورہ سے آئیں گے تو وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے، مسجد ذوالحلیفہ نام کی وہاں سے باندھیں گے۔ اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں اپنے سامان کو باندھ لیں اور کمرے سے احرام باندھ لیں۔ مسجد میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور جب وہیں سے آپ احرام باندھ کے چلیں گے مکہ مکرمہ کی طرف کو مدینہ منورہ سے، تو 4-5-6 کلومیٹر کے بعد ایک مسجد ذوالحلیفہ نام کی آئے گی، آپ کی بس آپ کو وہاں لے جائے گی۔ اس مسجد میں جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اسی مسجد سے باندھوں گا، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس مسجد میں ایک وقت میں 5 لاکھ آدمی ہوں گے، کیسے بھیڑ ہوگی، کیسے آدمی اندر جائے گا؟ تو جو کام کمرے پر ہو سکتا ہے اس کام کو کمرے پر کر کے چلے۔ آپ نے وہاں سے احرام باندھ لیا، اس مسجد سے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نماز پڑھی۔ وہاں آپ نماز پڑھ لیں، عورتوں کا حصہ الگ ہے، مردوں کا الگ۔ یہاں ایک دوسرے کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے جانے والی جو فلائٹ ہے غالباً سنبل والوں کا نمبر پہلے، اور چاروں طرف کا نمبر پہلے مدینہ منورہ اور اس کے بعد مکے کو آنا ہے۔ یہ تو پکی بات نہیں معلوم ہوگی، لیکن جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے۔ اس لیے اس مسجد میں جانے کے موقع پر آپ الگ ہوں گے، اور مسجد کے ایک حصے کو بند کر دیا ہے اور سے نماز الگ پڑھیں۔ وہاں اس موقع پر بتلا دیں، وہ مسجد چاروں طرف سے دیکھنے میں ایک سی لگتی ہے، سب طرف گھر بنے ہوئے ہیں۔ اپنی عورتوں کو بتلائیں کہ ہم تم یہاں سے جا رہے ہیں تو میں لوٹ کر یہیں پر۔ اگر کسی ایک کا بھی ہاتھ چھوٹ گیا تو آپ کے حج کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور آپ روتے پھریں گے، بڑی پریشانی ہوگی کہ وہ اللہ کا بندہ یا وہ اللہ کی بندی کہ پتہ نہیں کس حال میں ہو۔ اور وہاں آپ کی بس آپ کو 1-1.5 گھنٹہ روکے گی بس، اور اس کے بعد چلے۔ وہ لوگ آئیں گے آپ کو لے کر، تو آپ کے مکہ مکرمہ میں پہنچے جس طرح سے آپ جدہ سے پہنچے یا آپ مدینہ منورہ سے پہنچے، سامان رکھیں، اپنے پردے کا انتظام کریں، کچھ دیر آرام کر لیں، اور اس کے بعد حرم شریف آ جائیں اور آ کر عمرہ کر لیں۔ عمرے کے بعد سے لے کر حج کے دنوں تک آپ ہیں، کعبۃ اللہ ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کی عبادت ہے، جی بھر کر اپنے ارمان کو پورا کریں، 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے 10 منٹ پہلے بیٹھا، میری زندگی کے یہ 10 منٹ اب یہ دوبارہ نہیں آئیں۔ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ میری زندگی کتنی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اس کے بعد آپ کو بہت سے حج نصیب فرمائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا اور آپ کا آخری حج، کچھ پتہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع ہو جائے، جو وقت جا رہا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ آج کا دن آدھا چلا گیا، اب یہ میری موت تک دوبارہ مجھے نہیں ملے، تو اس لیے وقت کی قدر کرے۔ کچھ بھی کسی نے معلوم کیا، صحابہ کرام سے دیکھنے والے جو اللہ کے بندے گزرے، ان سے معلوم کیا کہ تم نے صحابہ کرام میں کیا خاص بات دیکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں ان میں کون سی خاص بات تھی؟ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ ان سے زیادہ ناپ تول کر وقت کا دنیا میں خرچ کرنے والا آج تک کوئی نہیں ہے، وہ اپنے 1 منٹ کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا آپ وہاں سے ہوں یا جدے سے، کمرے میں پہنچ کر آپ نے عمرہ کر لیا۔ ان دنوں میں تلاوت، ان دنوں میں عبادت،
تہجد کا ناغہ وہاں پر نہ ہو. فجر کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے کے بعد جب طلوع آفتاب کا کچھ وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھی جاتی، یہ آپ کا ناغہ نہ ہو. کچھ دیر کے بعد چاش کی نماز پڑھی جاتی، یہ آپ کا ناغہ نہ ہو. اندر کا نفس یہ کہے گا کہ کیا آج کو کل باقی ہے، کل کر لینا، جس نے کل کہا وہ پرسوں بھی نہ کر سکے گا. شیطان آخری زور لگائے گا، شیطان وہاں بھی، اور آپ کو چاہے گا آج تو تھکے ہوئے ہیں کل سے کریں گے، اور جب کل کا مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے ذرا مضبوط ہو جائے پرسوں سے کریں گے. پتہ چلا کہ 36 دن میں 34 رہ گئے، اب چند دن بعد. ایک ایک دن کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تقریباً 120 رحمتیں ہر وقت کعبۃ اللہ پر برستی، ہر وقت. رب العالمین نے عجیب و غریب نظام بنایا کعبۃ اللہ کا. جیسے آپ نے دیکھی ہوگی چمک جو ہوتی ہے، اگر آپ اس کو یوں کھڑا کر دیں تو اس کے پاس یہاں چونی اور ادھر آپ اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف. کعبۃ اللہ کا یہ نظام ہے، وہ مسلمان اور امت مسلمہ کے دلوں کو اپنی طرف کو کھینچتا ہے. اس سے ہماری زندگی، جس زمانے میں کعبۃ اللہ نہیں رہے گا رب العالمین اس دنیا کو لپیٹ کر رکھ دے گا، بات ختم ہو گئی. جاؤ قرآن مجید کا بیان ہے، رب العالمین نے کعبے کو باقی رہنے کا ذریعہ بنایا. اس لیے اس وقت کوئی نماز جو آپ نے نفل نماز اگر اتفاق سے یہاں نہیں پڑھی وہاں پر آپ کی نماز نہ جائے. اس کو بہت شاندار طریقے پر وقت گزاریں، یہ 10 دن ہو یا 20 دن ہو یا 15. اس کے بعد اس بیچ میں آپ جتنے چاہے عمرے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اس درمیان میں ایک مسجد ہے قریب میں، وہاں سے تقریباً 15 بچہ بجا بیٹے، وہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر ایک مسجد عائشہ ہے. یہ کہہ رہا معذور بچہ اگر آپ اس کو کہیں تقریباً 6-7 کلومیٹر وہاں سے فاصلے پر بسیں بھی ملتی ہیں، گاڑیاں بھی جاتی ہیں. وہاں آپ جائیں، اپنے کپڑے ایک بیگ میں لے جائیں. آپ نے وہاں جا کر احرام باندھا اور احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اپنے کپڑے پرانے والے بیگ میں رکھ لیے، آپ فوراً آگے دوسرا عمرہ کر لیا. آپ نے دن میں ایک عمرہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، جس سے اللہ آپ کو ہمت دی. لیکن جاتے ہی اپنے ٹانگوں کو زیادہ استعمال نہ کریں ورنہ پرسوں کو کام کچھ نہ ہو سکے گا. آہستہ آہستہ عادی بنایا جاتا ہے. آپ ایک دن 10 کلومیٹر دوڑ کر دیکھ لیں، کل کو اٹھا کے نہیں جائے. ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کر اپنے آپ کو ایسا کر لیا کہ 2 دن بیکار ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لائیں. پہلے زمانے میں اللہ کے ایسے بندے گزرے ایسے جنہوں نے روزانہ تقریباً 70 طواف کیے. اللہ اکبر، ایسے بھی اللہ کے بندے. ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ کہے کہ اس زمانے میں بھیڑ کم تھی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے نیچے کبھی اگر چکر کو ناپا جائے تو 70 کے کتنے چکر بنے. آپ اس کو بنا لیں، 70 میں 7 کو بڑھا لیں، تقریباً 12 کلومیٹر کی لمبائی آتی ہے. اگر دیوار سے بھی اس کو ناپا جائے 12 کلومیٹر یومیہ. کہتے نہیں ہمیں تو ہم آئے تھے. ایک اللہ کے بندے کے متعلق میں نے کتابوں میں پڑھا، کہتے ہیں میں 4 مہینے رہا مکہ مکرمہ میں اور کسی دن بھی میری فرض نماز کی 1 رکعت کی نہیں نکلی امام کے پیچھے. کسی نے پوچھا کہ آپ تو ہر وقت یہیں رہتے، وہ کہتے ہم آئے کس لیے، ہم یہیں پر تو آئے. ہندوستان میں سب کچھ ہے ہمارے گھر میں مگر کعبۃ اللہ کی، ہم تو یہاں پر اپنی ضرورت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا، اس میں کشش رکھی، ایک محبت رکھی. جس زمانے میں وہاں بڑی غربت تھی 70 سال پہلے، یہاں کے کچھ بزرگ گئے ہوئے تھے ہندوستان کے اور وقت علاقوں کے، اور وہ جاتے کمرے میں، یہاں کے حالات ٹھیک تھے، اس زمانے میں وہاں کے حالات بہت کمزور تھے. ایک بچہ کسی مولوی صاحب کے پاس روزانہ آتا، وہ کبھی کچھ کھانے میں کچھ چائے دیتے تھے، کبھی حلوہ دیتے، کبھی چاول. اس زمانے میں کھانا بھی بڑا مشکل تھا، وہاں پر غریب ہو گئی. جب 4 مہینے پورے ہو گئے جانے کا وقت آیا تو وہ بچہ کہنے لگا آپ لوگ چلے جائیں گے. رونے لگا، کہاں ہم اب چلے جائیں گے. کہا میں بھی لے چلیے اپنے ساتھ. بولے بیٹے چلو گے ہمارے ساتھ ہندوستان کے؟ ہاں چلیں گے. 7, 8 سال 9 سال کا بچہ رہا ہوگا. باتوں میں کہنے لگا کہ وہاں کیا ہوگا. بولے تمہیں اچھے کپڑے بھی ملیں گے، اچھا کھانا بھی ملے گا. اور آخر میں روتے ہوئے بولا کہ وہاں پر کعبہ بھی ہے کہ نہیں. بیٹے کعبہ تو نہیں. تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، میں کعبے سے جدا ہونے کو تیار نہیں، یہی مرنا گوارا ہے مگر میں نہیں جاتا. اللہ نے کشش رکھی اور سینکڑوں انسانوں کو رب العالمین دیکھ کر ہدایت دے. ایک موقع پر ایک یہودی امریکہ کا آیا، اس کی ڈیوٹی جدے میں لگی اور جدے میں غیر مسلم بہت سے کام کرنے والے. وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا تو سنا یہاں پر کوئی جگہ مکہ ہے، اس میں ان کا گھر ہے، مسلمانوں کا اللہ کا گھر ہے اور مسلمان اس کا طواف کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، چلو ہم تم بھی دیکھ کر آتے. بیوی بھی یہودی، شوہر بھی یہودی، کہنے لگا ہمیں کون جانے دے گا. بولے نہیں کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کے سے کپڑے پہن لیے، اس نے برقع اوڑھ لیا، کہا کہ نکل گئے ورنہ چیک پوسٹ سے واپس آ جائیں گے، کون سی پریشانی. دیکھ کے تو آئیں کہے کیا. اتفاق سے وہ ایسے چیک پوسٹ پائے جس پر پولیس کی ڈیوٹی بدل گئی.
جو عملہ آنے والا تھا وہ کمرے سے نکل کر آ رہا تھا، جس کی ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی وہ کمرے میں تھا، گویا کہ پورا حصہ خالی. وہ اللہ کے بندہ اور وہ بندی دونوں پار ہو گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اپنی گاڑی کو کھڑا کیا اور مغرب کی نماز کے بعد دونوں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. سر پہ ٹوپی لگا لی، کرتا پاجامہ پہن لیا وہ برقعے میں. اور کچھ دیر کے بعد شوہر نے بیوی کو اور بیوی نے شوہر کو دیکھ کر دیکھا کہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. وہ اپنی بیوی سے معلوم کرتا ہے کہ تم کیوں روئی؟ کہا کہ مجھے بھی پتا نہیں، اب تم بتاؤ کہ تم کیوں روئے تو مجھے بھی. اور دونوں آپس میں کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اسی میں خیریت ہے. اور دونوں نے کعبے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کہ اللہ کا نظام عجیب و غریب، اللہ نے کشش رکھی. مگر وہی والی بات ہے کہ اگر کھوٹا ہوتا ہے تو پھر چمبل بھی اس کو نہیں کھینچا کرتی. پرانے زمانے کے اندر وہ چپکا کر دیکھا کرتے تھے کہ چمبل ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ہوتی تو لیتے، ورنہ کہتے نہیں کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہم لینے کو تیار نہیں. اس کی کشش بھی اس کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کا بندہ دل کی حاضری کے ساتھ آتا ہے. لہذا اس بیچ میں 15 دن 1 منٹ کو بھی آپ کے ضائع نہ ہو. 1 منٹ میں کل سے بار بار درخواست کر رہا ہوں، پاؤں پکڑ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہ ہو. زندگی کا پہلا موقع، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے. جب یہ سارا کام ہو گیا تو وقت انشاءاللہ چلتے چلتے سب کی تاریخ آئے گی اور آپ کی بسیں آئیں گی اور آپ کو لے کر مینا چلی جائیں. جس موقع پر مینا کے لیے آپ کے سامنے بسیں آئیں، اس موقع پر اپنے ساتھ اتنا سامان لیں جس کو آپ مینا کے 2-3 دن استعمال کر لیں. لمبی چوڑی اٹے کی لمبا چوڑا سامان بالکل ضروری. آپ کے کمرے کی چابی آپ کے پاس ہے یا نیچے جو کاؤنٹر بنا ہوتا ہے وہاں پر جمع کر دیتے ہیں، کچھ نہیں. مگر یہاں پر یہ ضرور ہو کہ اتنا سامان لے کر آپ آئیں جو آپ کے لیے بوجھ نہ بن جائے. بہت سے لوگ اس موقع پر ملیں گے کہ آپ کا سامان ہم رکھ دیں، کسی کو سامان نہ رکھوانے دیجیے گا. 1 منٹ کے لیے بھی آپ اپنے سامان کو اٹھا کر اگر بھاری ہے تو خود بس کے اوپر رکھیں یا بس سے نیچے جو جگہ بنی ہوتی اس میں رکھیں، کسی اور کو بالکل ہاتھ نہ لگوا دیں. جس موقع پر لوگ بیٹھتے ہیں تو بدتمیزی کرتے ہیں، کود پھان کرتے ہیں. آپ نے 7 تاریخ کی شام کو حج کے لیے اپنے کمرے پہ سے حج کا احرام باندھ لیا. جب 7 تاریخ آ جائے گی ذی الحجہ کی، قربانی والے مہینے کی 7 کی شام کو یا 8 کی صبح کو، جس موقع پر آپ نے اپنا احرام باندھا، نہائے ٹھیک سے شاندار طریقے پر اپنے آپ کو صاف کر لیا اور اس کے بعد احرام باندھ لیا. چاہیں تو کمرے پر 2 رکعت پڑھ لیں جو احرام کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، اور چاہے کعبۃ اللہ اگر قریب ہے تو وہاں پڑھ کر آ جائیں. اور اس موقع پر جلدی نہ ہو کسی طرح کی بھی. بس کی سیٹوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے کہ جی میں آگے اور میں پیچھے. ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہم سے کہتا ہے قوموا للہ قانتین، صحیح طریقے پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کہیں پر کہا کہ حرکت مت کرنا، کہیں اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا، کہیں کچھ. مگر حج کے لیے قرآن مجید نے ایک عجیب بات فرمائی کہ ولا جدال فی الحج، حج میں لڑنا مت. کسی اللہ کے بندے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حج میں لڑنا مت تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں کہ مولوی صاحب کو ڈنڈے لے کر جا رہے ہیں کہ ہم جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر بتاؤں گا. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ لڑائی تو ہر قدم میں تیار. وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری سیٹ گھیر لی، وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری چادر لے لی، میں یہاں جھولا رکھ کے گیا، میں آگے بیٹھا تھا کہ میں پیچھے بیٹھا تھا. کہ قدم قدم پر جب رب العالمین نے یہ فرمایا کہ حج میں لڑنا مت، تو رب العالمین جو کچھ کہتا ہے وہ تو بڑا فرماتا ہے. ہم انسان بھی تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خود جانتا ہے کہ یہ ہماری مشین کہاں کہاں گڑبڑ آئے گی، اس لیے تو فرمایا، اس لیے بار بار اس کی ضرورت پڑے گی. کل یہاں میں نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تو ہمارے شہر کے مشہور وکیل صاحب پچھلے سال حج کرنے گئے تو مجھے انہوں نے عصر کی نماز کے بعد کل پکڑ لیا. کہا کہ حضرت 1-2 باتیں اور بھی رہ گئی وہ کہہ دیجیے. تو میں نے کہا کہ بہت سی باتیں تو ایسی کہ میں انہیں ہضم کر جاتا ہوں، بیان نہیں کرتا. لوگ کہیں گے صاحب ایسا کیسا ہوتا ہے. کہا نہیں جی آپ بول کر بیان کریں، وہاں ہو کیا رہا ہے ان کو بتائیں. میں نے کہا آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا. ان کی بتائی ہوئی ایک بات ہے وہ بھی آپ سے بیان کر دوں تاکہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو. بولے جب ہم جہاز میں سوار ہوئے تو جہاز میں اگر ایئر کنڈیشن کی وجہ سے لوگوں کو سردی لگتی ہے تو چادر دے دی جاتی ہے. بارش تھی کہ جب تک آپ 5 گھنٹے جہاز میں بیٹھیں آپ اس کو یہاں سے یہاں تک ڈالیں. آپ کا سر نہ ڈھکے، آپ کا چہرہ نہ ڈھکے، یہاں سے یہاں تک ڈالیں، کوئی بات نہیں. احرام کے اوپر ڈالیں، نیلی ہو پیلی ہو وہ کسی رنگ کی. کہتے پورے جہاز نے ڈال لیا اور جب جہاز کو اترنے کا وقت آیا بولے اللہ معاف فرمائے کہ اب سر نے چوری کر کے اپنے اٹیچی بیگ میں رکھ لی. یہ حالت ہے احرام. کبھی مجھ سے کیا کر گئے وہ تقریباً 3.25 آدمی نے یہ کام کیا چوری کا. یہ ہے ہمارا حال. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم اندر سے نہیں بدلیں. ہم سمجھتے ہیں وہاں جا کر فرشتے ہو جائیں گے. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک اللہ کا بندہ صبح سے شام تک جھوٹ چھوڑ کر سکھاتے آنکھیں لال ہو جاتی ہوں، شام تک قدم قدم میں جھوٹ بولتے.
ایک موقع پر ایک اللہ کے بندے صاحب پتہ رہی ہوں وہ آ گیا پوری یوں پر آپ کے گھر پر کوئی آیا, آپ اس سے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو 1 منٹ میں آ رہا ہوں. 1 منٹ میں تو جاؤ گے بھی نہیں, آ کیسے جاؤ گے واپس؟ یہ بھی تو جھوٹ ہے شریعت میں. یہ چھوٹا جھوٹ جو ہوتا ہے یہ بڑے کو بلواتا ہے, اور بڑا والا اس سے بڑے کو بلواتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے وقت آتا ہے کہ انسان کا نام اللہ کے جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. بڑے کو چھوڑنا ہوگا تو پہلے چھوٹے کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اس کے علاوہ نہیں ہے کام. تو میں نے پوچھا ان سے کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پورے جہاد کا عملہ آیا اور اس نے سب سے درخواست کی چادریں آپ کے سامان میں ہیں. پورے ایک حاجی نے بھی نکال کر نہیں دی. ہم اتر کر ایئرپورٹ پر آ گئے, پولیس کا عملہ آ گیا, سب کی اٹیچیاں کھلوائیں اور سب کے اندر سے چادر نکال کر وہ دوبارہ لے گئے. اس سے بڑی بے شرمی کی بات کیا ہوگی؟ ہم نے اپنے ملک کو بدنام, امت کو بدنام, اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی نسبت کو بدنام. سارے کے سارے جاہل لٹ تو نہیں ہوں گے تقریباً 400 مسافر کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر چوری کی, مگر یہ عمل ہوا. اتنی گھناؤنی حرکت کہ پولیس کو کھولنا پڑا. وہ کہتے ہیں میری جہاز کی بات ہے میرے ساتھ, اور بولے ہماری آنکھیں نیچے کو تھے کہ ہم کر جائیں. بولے ہم یہ سمجھے کہ عقل آ گئی ہوگی. کہتے ہیں مینا کے میدان میں رات کو سونے کے لیے ایک گدا دیا گیا, ایک چادر دی گئی, ایک بلینکٹ, چھوٹا موٹا کمبل دیا گیا, ایک تکیا گیا. بولے جب وہاں سے نکل کر آئے تو سب نے وہ سارے کمبل اپنے جھولوں میں رکھ لیے, اور وہاں آ کر پولیس نے پھر پکڑ لیا. بولے تم نے چھوڑی. حالت احرام میں ہے یہ حاجی صاحب جو حج کرنے گئے, وہ پوری گندے ملغوبے کے ساتھ گئے نا سلام لے کر, بجائے اس کے کہ باقی لے کر آتے وہاں جا کر بھی پڑا. ہم نے ایک موقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لڑکی مینا کے میدان میں, عرفات کے اگلے دن مینا کے میدان میں قربان والے دن جینس پہن کر کھڑی ہوئی ہے نہایت ناپاک کپڑوں میں, اور وہ اپنے گھر کو بڑی زور کی آواز سے کہہ رہی ہے, اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے یہ ہم نے آج کل کریاں مار لی. تمہیں شرم نہیں آئی یہ لباس پہناتے ہوئے اس بچی کو یہاں پر؟ تمہیں یہی پتا نہیں کہ تم کس علاقے میں آئے ہوئے ہو. یہاں اللہ کے رسول کا خون بھی گرا, یہاں ان کے قدم بھی نکلے, یہاں انہوں نے قربانی کھائی, یہاں انہوں نے پریشانیاں دے لی, اور تم یہاں آ کر یہ کر. میں نے اگلے سال آنے کے بعد اپنے ایک عزیز کو یہ واقعہ سنایا کہ ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. انہوں نے اس سے بڑھ کر بات سنائی کہ میں نے خود یہ دیکھا کہ مینا کے میدان میں عورتیں ایک طرف ننگی دھاری سب سے پاؤں تک. بولے میں ہمارے شرم کے پیچھے ہوا. بولے کوئی خیر نہیں, میں اس علاقے کو جانتا ہوں, اس علاقے کے لوگ. میں یہ نہیں کہتا اللہ نہ کرے آپ کریں گے, بتانا ضروری ہے. آپ انشاءاللہ ہزاروں کے صحیح حج کرنے کا ذریعہ بنیں گے کہ تم کیا کام کرنے کے لیے آئے ہو. ایک صاحب نے باقاعدہ مینا کے میدان میں گانے کا ڈیک چلایا ہوا. ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے وقت نہیں گزر رہا ہے. پتا چلا کہ ڈیک چل رہا ہے, موبائل کے اوپر لگا دیا بڑا سا اسپیکر کہ پورا خیمہ گانا سن رہا ہے. پتا نہیں یہ گندگی آئی کہاں سے. پوری زندگی سوال جمع کی اور وہاں جا کر بھی یہی کر. اللہ محفوظ فرمائے, ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا امت حج کرے گی سیر و سپاٹ کے لیے. آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا امت حج کرے گی تجارت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ حج کریں گے اپنے آپ کو بتانے کے لیے ہم حاضر ہیں. اور کہا کہ اس میں بال برابر لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے حج کرنے آئے. لاکھوں میں کوئی ایک اللہ کا بندہ کہ تم کیوں آئے؟ ہم اللہ کے لیے آئے. بس اس بیچارے کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا. آپ نے احرام باندھا, آپ اپنی بس میں بیٹھ گئے, بس آپ کو لے کر آپ کے خیمے میں جائیں. جب مینا کے اندر آپ پہنچیں گے 8 تاریخ کی شام کو, رات میں, صبح میں, دن میں وہ پہنچا دیں. وہاں پر آپ کو جاتے ہی 5 نمازیں پڑھنی ہیں, پوری نمازیں وہاں پر. ایک مسئلہ کل نماز کا آ گیا تھا, ہمارے ایک مولوی صاحب بیان کر گئے, اس سے بعد بھائیوں کو ذہنی ذرا پریشانی ہوئی, مسئلہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ یہ ضرور دیکھ لیں جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے آپ کا قیام کتنے دن ہے, مسئلے کو صاف کر لینا چاہیے. مکے کے اندر اگر آپ کا قیام 15 دن سے زیادہ ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں, اب گویا کہ آپ مکے کے رہنے والے, چاہے 16 دن کا ہے, 17 کا, 18 کا, 19 کا, 20 کا, 25 کا. اگر 15 کے اوپر ہے تو آپ مسافر نہیں. آپ کہنے لگے ہیں کیسے نہیں سنبھلتے ہمارے؟ اللہ کے بندو, سنبھل کی بات نہیں چل رہی ہے, مسئلے کی بات چل رہی ہے. سنبھل کے اعتبار سے دنیا میں 5 مہینے پہ رہ کر آؤ تو مسافر ہو, مگر کوئی آدمی یہاں سے دہلی جائے اور دہلی میں 16 دن کی نیت کر لے وہ مسافر نہیں ہوتا, صرف وہ مقیم کہلاتا ہے, گویا کہ آپ دہلی کے. اور کوئی آدمی 9 دن میں واپس آنا چاہے, 8 دن میں, 10 میں, 11 میں, 12 میں, تو کہتے ہیں یہ مسافر ہے, یہ 4 رکعت کے بجائے یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا. یہ مسئلہ ہے. بہت سے لوگ حج کرنے ایسے جاتے ہیں کہ وہ پورے حج مکے مدینے میں کل ملا کر 15 دن رہتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر جاتے ہیں, انجینئر جاتے ہیں, آفیسر جاتے ہیں, وہ 1 مہینہ رہ کر نہیں آتے, اپنی مزدوریوں کی بنیاد پر 15 دن میں آتے ہیں.
پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں جب وہ رہے تو وہ حالت سفر میں تھے. مکہ مکرمہ میں رہنے والا اگر 15 دن کے اوپر ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، وہ گویا کہ وہیں کا شہری ہے اور وہیں کا رہنے والا. اور مینا اور مکے کا فاصلہ 6-7 کلومیٹر کا مشکل سے، لہذا بالکل ایسے ہے جیسے آپ مکہ مکرمہ سے اس محلے سے اس محلے کو چلے گئے، اور جب یہاں سے مزدلفہ کو چلے گئے تو دوسرے محلے میں چلے گئے، آپ عرفات چلے گئے تو تیسرے محلے میں. آپ نے کسی موقع پر اتنا لمبا چوڑا سفر نہیں کیا کہ آپ مسافر ہو جائیں. اگر آپ مینا میں ہیں تو مقیم، آپ مزدلفہ میں ہیں تو بھی مقیم، آپ عرفات میں ہیں تو بھی وہیں کے گویا کے رہنے والے. اور کسی اللہ کے بندے نے مکہ مکرمہ میں 15 دن سے کم کی نیت کی ہے، اسے واپس آنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا بندہ مسافر ہے. یہ تو آپ کو وہاں جا کر دیکھنا، اس بات کو یاد رکھیں. پتہ چلا کہ جب آپ کو 20-25 دن لازمی طور پر ملنے 27-28 دن مکہ مکرمہ میں، تو گویا کہ آپ مسافر نہیں، آپ وہیں کے رہنے والے. لہذا آپ مینا کے پہلے دن میں جو نمازیں پڑھیں گے آپ پوری نماز پڑھیں گے. بہت سے لوگ آپ سے آ کر کہیں گے جی ہندوستان سے آئے ہو لہذا مسافر ہو. اللہ کے بندے ہندوستان سے آیا ہوں وہ الگ ہے، مجھے یہ بتا کہ میں اس وقت یہاں پر 15 دن کے اوپر رہ رہا ہوں، اب مسافر ہوں کہ نہیں. لوگ ہندوستان کو کہہ کر کہہ دیتے ہیں ہم مسافر، مسئلہ مسافر کا نہیں، آپ اس وقت مقیم ہیں. مقیم کا مطلب ہے وہیں کا رہنے والا. یہ بات اب آپ کو 5 نمازیں، مغرب کی 3 کی 3، عصر کی 4 کی 4، ظہر کی 4 کی 4، میں سنتوں کے، میں نوافل کی، عشاء کی پوری نماز، اگر تہجد کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ یہ سارا کام آپ کو یہاں. ابھی مولانا تفصیل کے ساتھ آپ کا بیان تو صرف 1-2 باتیں مینا کے متعلق کر کروں کہ آج کے دن مینا میں آپ کو کیا کرنا ہے. مینا میں کوئی کام نہیں ہے مگر مینا میں قیام. آپ یہ سوچو کہ آپ یہاں سے 1-1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور جب خاص حج کا موقع آئے تو رب العالمین فرماتا ہے اب تم مکے کو چھوڑ کر مینا میں آ جاؤ. اسے کہتے ہیں حاجی اللہ کے حکم کا پابند ہے. جی میں نہیں جانتا میں کیا. کوئی انسان یہ کہنے لگے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مینا میں چلا جاؤں کہ مینا میں کیا ہے، وہاں تو کعبۃ اللہ بھی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کا فرش بھی نہیں، کعبۃ اللہ کا صحن بھی نہیں. کہتے نہیں آپ کو سوچنے کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ مالک ہے آپ غلام ہیں، اور مالک جو حکم کرے آپ وہ کرے، بس بات ختم ہو گئی. جی میں کچھ نہیں ہوں اپنی مرضی کا، آپ یہاں آ جائیے کہ مالک میں حاضر ہوں. اب مینا کے اندر آپ کو جو آج صبح سے شام تک 8 تاریخ کا دن گزارنا ہے، یہاں پر نمازیں پڑھیں. دوسرا کام جاتے یہ کر لیں کہ انہوں نے مینا کے اندر جو بڑے بڑے شامیانے خیمے لگائے ہیں اس کے اندر پردے کا بھی نظام. اگر آپ اپنے خیمے میں 20-50-100 آدمی ہوتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، سب کو بیٹھا لیں کہ بھائی میری عورتوں سے آپ کی عورتوں کا پردہ ہے، آپ کی عورتوں سے مجھ سے پردہ ہے، لہذا اس پردے کو بیچ میں لٹکا دو. ان بیچاروں نے ایسا انتظام کیا. بالکل اس والے حال کو سمجھ لیں کہ بیچ میں پردہ کر دیں. یہ 50 آدمی اپنی عورتوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ادھر سو جاؤ ہم یہاں پر سو جائیں. کتنا شاندار نظام ہے. آپ کو خود جا کر دیکھیں گے شاید 50 میں سے 45 بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ نہیں جی بالکل. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب یہاں سو رہے ہیں، ان کے پاس حجیاں سو رہی ہیں حالت احرام میں. ایک بیچارہ ادھر کو سو رہا ہے، کوئی بیچارہ یہاں سو رہا ہے. کبھی کسی کا ہاتھ پڑ گیا، کبھی کسی کا پاؤں پڑ گیا. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی. آپ کہیں گے تجھے شرم نہیں آئی سوچنے کہ میری بیوی کی ٹانگ لگ گئی، تو اس سے بڑے تو بے غیرت ہم سب تم سے کرتے کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں کو ادھر کو کر دو. سونے میں کون انسان اپنے آپ کا پابند ہوتا ہے؟ ہاتھ ادھر ادھر کو چلے جاتے ہیں. اس آدھے حال کے اندر آپ 50 آدمیوں کو سلا دیں، ظاہر بات ہے وہ مل کر سوئیں گے. کروٹ بھی انسان لیتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی چلتے ہیں سوتے میں. اگر کسی اللہ کے بندے کا پاؤں کسی عورت کے اوپر پڑ گیا، قرآن کہتا ہے کہ لڑنا مت، اور لڑائی کا حال یہ ہے کہ وہ پٹک پٹک پر تیار ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے اس کو ادھر کریں، اور سے ادھر ہوں گی ادھر. بہت مشکل زمانے میں لوگ نہیں مانتے، منع کرتے، بولے آپ ساتھ کھانا کھائیں. جب آپ کے کھانے کا وقت آئے اپنی خاتون کو کونے میں بلا لیں، آپ بیٹھ کر کھانا کھا لیں. اپنی لڑکی کو بلا لیں، اپنی بیٹی کو بلا لیں، جو آپ کے ساتھ عورتیں انہیں بلا لیں. مثال کے طور پر کوئی بھی، مگر مسئلہ یہ کہ سونے کا مسئلہ جو ہے خاص طور سے تاکہ نہیں آپ ادھر ہم. اگر کچھ اللہ کے بندے 50 کے اندر 21 22 25 کھڑے ہو جائیں تو باقی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور بات کے ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ آپ کی بات کو مانا جائے. اس بات کو منوائیے تاکہ حج خراب ہو. یہ کام ہوا، آپ نے لکھا دیا. اس مقام میں مینا کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں آیا کرتے. اس زمانے میں مینا کے میدان میں پیٹیں لگا کرتی تھی. کبھی کوئی مرچ بیچ رہا ہے، کہیں کوئی ہلدی بیچ رہا ہے، کہیں کوئی دھنیے کا، کہیں چمڑے کا بیچنے والا، کہیں کچھ اور کاروباری. لوگ دنیا بھر سے آیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اور آپ کے زمانے کے شروع میں بھی.
اور اللہ کے رسول علیہ السلام شروع دور میں یہاں آئے اور آپ کبھی مرچ والے کے پاس جا کر دین کی بات کہتے، کبھی ان سے کہتے، کبھی ان سے، اور کبھی اس مینا کے میدان میں آپ نے یہ کام رب العالمین آپ کو اس میدان کے اندر لے کر آیا ہے. ہم یہاں آ کر کیوں نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس والی سنت کو آج کے دن ادا کریں؟ اور کس لیے گئے؟ لہذا اپنی جماعت میں سے، اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگ کو بنا لیجیے کہ آؤ ہم تم چلتے ہیں دوسرے والے شامیانے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، وہاں پر کچھ اللہ کے بندے جماعت کے کام کرنے والے ملیں گے. آپ ان کے ساتھ، علماء کے ساتھ، یا خود آپ کے اندر جو سمجھدار لوگ بات کرنے کا طریقہ رکھتے ہو، یہ لوگ دوسرے والے میں جا کر بیٹھ کر دین کی باتیں کریں. ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. ہم اس میدان کے اندر طے کرتے ہیں جہاں حضور پاک علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، ہم بھی یہاں پر عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دین کی دعوت دیتے ہوئے دنیا سے جائیں. یہ کام کرنے کا. ایک صحابی کہتے ہیں شروع میں جب ایمان نہیں لائے تھے کہ میں نے یہاں پر دیکھا ایک اللہ کے بندے کو اپنی جوانی میں کہ ایک صاحب کو دیکھا، بڑے نیک معلوم ہو رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ گروپ میں ایک عورت ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. میں نے کسی سے معلوم کیا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ کہا کہ یہ پیغمبر ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی ہیں، اور یہ لوگوں کو دین کی سچی باتیں بتانے کے لیے. آپ تنہا سے اکیلے اس زمانے میں، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی، اور ہر ایک کے پاس جا کر کوئی اللہ کا بندہ بات سنتا تو کوئی دھکا دیا کرتا، کوئی برا بھلا کہتا، اور جا کر اگر آپ یہ والا دن دین کی باتوں میں گزاریں گے، اور اگر آپ یہ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ مجھے دنیا کی باتیں نہیں کرنی. 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے کا دن اور تقریباً 10-11 گھنٹے کی رات ہے، مجھے یہ والا وقت تصویر میں، تلاوت میں، قرآن میں، اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، مگر ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا. یہاں آپ نے پورا دن گزار لیا. اگلے دن صبح کا وقت آئے گا، اب آپ کو جانا ہے عرفات کی طرف. بسیں آ جائیں گی. اب بسوں کا رواج تقریباً ختم ہو گیا. اب تو یہاں سے ایک نیا نظام چلا ہے کہ آپ کی جو دہلی میں میٹرو چلتی ہے، مینا سے عرفات کو وہ لے جاتی گاڑی. پہلے زمانے کے اندر جو اللہ کے بندے جاتے تھے، اب نظام بالکل بدل گیا. اس کو ضرور سمجھ لیں. اب طریقہ یہ ہے کہ آپ کے خیمے کے اندر جتنے لوگ ہوں گے 400-500، ایک آدمی معلم کا آئے گا، سب کو کہے گا آؤ میرے ساتھ. آپ کو لے کر چلے گا، اس کے ہاتھ میں آگے ایک جھنڈا ہوگا پہچان کے لیے، علامت کے لیے. 500 600 700 800 آدمی اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے. وہ کہے گا آپ آتے رہیے، اور وہ آپ کو گلیوں میں گھما پھرا کر میدان میں وہاں پر لے جائے گا جہاں پر ٹرین کا اسٹیشن ہے، اور اسٹیشن پہ لے جا کر آپ کو کھڑا کرے. اور اس جگہ وہ اللہ کا بندہ کھڑا کرے گا، ٹرین کا ڈبہ آپ کے سامنے آ کر رکے گا. اور جب ٹرین آ جائے گی وہ دروازے بنے گے اور آپ سے کہا جائے گا آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں. آپ گئے. لوگ اسی طرح سے بھاگیں گے جس طرح سے آج سے 7-8 سال پہلے سنبل کے بس اڈے پہ پوچھ کے جگہ گھیری جایا کرتی تھی، اور یہاں پر بھی بھرپور لڑائی ہوتی تھی بھر کے کہ تم نے ہمیں دھکا دیا اور تم نے ہمارے پاؤں میں خروچ لگا دی. جلدی کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ٹرین آپ کے لیے بنائی گئی ہے. اس چکر میں نہیں لے کے جائے گی، اگلے میں لے کے جائے گی، مگر آپ کو لے کر جائے گی. کچھ بھی ہو جاؤ ٹھیک ہے، ہم بعد میں چلے جائیں گے. جیسے آپ وہاں پہنچیں گے عرفات میں، اسٹیشن پر جا کر وہ ٹرین رکے گی اور آپ نکل کر باہر آ گئے، اور وہ اللہ کا بندہ جھنڈا لے کر آپ کے آگے آگے چلے گا. آپ اور آپ کی عورتیں اس کے پیچھے چلتے رہیں، اس کے جھنڈے کو دیکھ کر. جس کا خیمہ جہاں ہوگا، جہاں جس کو پہنچانا ہے وہ اللہ کا بندہ اس جگہ آپ کو پہنچا کر آئے گا کہ آج شام تک، صبح سے لے کر شام تک آپ کو عرفات کے میدان میں اس جگہ قیام کرنا ہے. یہ ہے وہاں کا نظام. اب بسوں کا نظام تقریباً ختم ہو گیا، کچھ تھوڑا سا باقی ہے، شاید وہ بھی اس سال ختم ہو گیا ہوگا. وہاں پر ٹرین کا نظام. جیسے آپ یہاں سے وہاں چلے اور وہاں پر پہنچ گئے، کہا جاتا ہے کہ عرفات جو ہے یہ حج کی روح ہے. جیسے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے اور آپ کے لیے دل سب کچھ ہے. اگر اس میں دھک دھک بند ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ابھی نے قبرستان پہنچا دو، اب یہ کسی کام کے لیے. لوگ نام تک نہیں لیتے. جب ہم اور آپ زندہ ہیں تو لوگ کہتے ہیں عبد الرحمان، عبد المومن، اور اگر انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں مسجد کا وقت کب ہے، جنازے کا نام بھی نہیں لیتی دنیا. آپ نے کبھی کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ عبد الرحمان صاحب قبرستان کب جائیں گے؟ نہیں جی، مسجد کی نماز کا وقت ہے کب. کہانی ختم ہو گئی. ہاتھ پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، مگر کام کچھ غائب نہیں ہوئے. پتا چلا کہ ساری کہانی ہے. تو یہ عرفات کا دن جو ہے 9 تاریخ، یہ حج کی روح ہے، یہ حج کا دل ہے. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال کیے، ان کو اس موقع پر یاد رکھ لیں. جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں گے 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے، جیسے آپ کی ٹرین ہوگی اور آپ کو آپ کے خیمے کے اندر پہنچا دی جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. اس کے علاوہ ایک طریقہ اور بھی ہے. جو لوگ جوان ہیں ان کے ساتھ عورتیں جوان ہیں وہ سنیں اس بات کو، جو بوڑھے ہیں وہ بالکل نہ سنیں.
ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مینا سے عرفات کو پیدل جاتے ہیں. جو اللہ کے بندے سواریوں پر جاتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے مسافہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے پیدل جاتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے فرشتے آ کر سینہ لگا دیتے ہیں. شاباش تم نے منزل کو پار کیا. اسلام زبردستی کا مذہب نہیں. اگر ہمت ہے تو آپ پیدل کریں، ورنہ آپ آرام سے سواری پہ جائیں. لیکن جو لوگ جوان ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ حج ضرور پیدل کیجیے گا. شرط یہ ہے کہ آپ کے قافلے کے مرد سارے جوان ہوں، آپ کے قافلے میں جو عورتیں ہیں وہ بھی جوان ہو، مضبوط ہو. اگر کوئی کمزور ہے تو آپ ہرگز پیدل نہ جائیں. اچھا خاصا فاصلہ ہے، 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. جب آپ مینا سے نکلے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو وہ اسٹیشن پر لے گئے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ خود چلے گئے تو آپ دیکھیں گے مینا سے لمبی لمبی چوڑی سڑکیں عرفات کی طرف کو جا رہی ہیں. اور ایک دو نہیں، اگر 50 لاکھ لوگ موجود ہیں تو تقریباً 10-15 لاکھ آدمی پیدل جا رہے ہوتے ہیں. اگر ابھی تک طبیعت نہ بنی ہو تو اس دن الحمدللہ بن جاتی. سارے لبے چلاتے ہوئے لگتا ہے کہ اس کو آسمان دے ہی جائے، اور رب العالمین کی رحمت کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. اللہ نگاہ محبت ان کے اوپر ڈالتا ہے. تو جتنے لوگ ہیں وہ پیدل جائیں. مگر اگر آپ نے پیدل جانے کا ارادہ کیا ہے تو جس جگہ سے آپ نکلے اس جگہ کو پہچانیں، اور جس راستے سے وہ جا رہے ہیں اس کو پہچانیں، تاکہ شام کو جب واپسی کا مسئلہ ہو اگر سڑک بدل گئی تو مینا کے اندر آ کر یہ سڑک نکلی تھی دیپا سرائے میں اور وہ نکلے گی چودھری سرائے میں، تو چودھری سرائے میں دیپا سرائے کا مکان تلاش کریں گے اور وہ 25 دن بھی نہیں ملے گا آپ کو. اس کو پہچان لیجیے گا اچھے طریقے پر. میری سب سے درخواست ہے جتنے بھی جوان ہیں پیدل پیدل پیدل، بار بار کہتا ہوں، زندگی میں یاد کرو گے کہ ہاں کسی طرح سے حج کیا تھا. عیاشی ہماری زندگی تو بہت دن ہوئی کہ صبح کھایا، دوپہر کھایا، رات کو کھایا، اور زندگی میں کیا کیا علاوہ کھانے کے کہ 10 بجے پھر چائے پی لی، دوپہر میں پھر کھا لیا، 3 بجے پھر چائے پی لی، شام کو پھر کھا لیا. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ڈکارنے کے لیے آئے تھے. مقصد حیات تو کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ اس طریقے پر جائیں گے، جب آپ سڑکوں پر چلیں گے، آپ کو سینکڑوں اللہ کے بندے ملیں گے جن کے موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر. اس مستی اور عشق کے ساتھ اللہ کے بندے چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. کبھی آپ کے بغل میں سے فلسطینی نکل گیا، کبھی کوئی اردن کا نکل گیا، کبھی کوئی سعودیہ کا نکل گیا، کبھی کوئی بیچارہ کالے رنگ کا نکل گیا، کبھی کوئی پیلے رنگ کا نکل گیا، اور لبیک اللہم لبیک. لگتا ہے کہ میدان عرفات سب کو کھینچ رہا ہے، چلے آؤ. یہ وہ غریب اللہ کا نظام. اگر طبیعت نہیں بنی ہوتی تو اس دن بن جاتی ہے، کسی شہر کو دیکھ کر بن جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو نہیں نکلتے، اور جب سامنے والا ہچکیوں سے رو رہا ہوتا ہے تو اللہ کے بندے کی طبیعت بن جاتی ہے. ٹرین میں نہیں بنے گی، وہ تو اے سی میں پہنچ جا رہا ہے. ٹرین میں نہیں، مجبوری کی بات الگ، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اگر ہمت ہے تو پیدل. راستے میں درسے کا رکو، پانی کا انتظام، اس کے راستے میں سنجے خانوں کا انتظام، لیٹرین کا انتظام، سارے کے سارے ہوٹل لگے ہوئے، کوئی پریشانی نہیں. آپ تو خوب رک رک کر آرام سے جاؤ، مگر اللہ کے نام پر پیدل جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حج کیا تھا، جس طرح صحابہ کرام اونٹوں کے قافلے سے گئے اور بہت سے پیدل گئے، میں تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق میں انشاءاللہ کے دن پیدل جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمت نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور ہمت نصیب فرمائے. جب یہاں سے جائیں گے پیدل والوں کو اپنا خیمہ نہیں ملے گا. جو لوگ ٹرین سے جائیں گے انہیں ان کا آدمی شامیانے میں پہنچا کر آئے گا، لیکن جو لوگ پیدل جا رہے ہیں انہیں نہیں معلوم، کیونکہ عرفات کے میدان میں تقریباً 30-40 لاکھ خیمے لگے ہوئے. آپ کو کیا معلوم کہ ہمارا نمبر کون سا ہے، آپ کہاں پہنچیں گے. ایک کنارہ ادھر ہے تو ایک کنارہ کرسی کے پار ہے، تو کون اللہ کا بندہ تلاش کرے گا. ایک میدان ہے بس، اس میدان کے اندر صبح سے شام تک کا وقت گزارنا ہے. آپ جب وہاں پہنچے، میدان کے اندر داخل ہو گئے، آپ اور جائیں، تھوڑا سا اور جائیں، شروع میں بھیڑ زیادہ ہوگی، اور تھوڑا آگے بڑھ جائیں، 1-1.5 کلومیٹر جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو خالی حصہ ملے گا. کسی پیڑ کے نیچے آپ کے پاس پلاسٹک کی چٹائی ہونی چاہیے، کسی پیڑ کے نیچے جا کر پلاسٹک کی چٹائی بچھا دیں. ایک تو پانی کی بوتلیں لے لیں، پانی کا انتظام وہاں پر بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا کھانے پینے کا سوکھا سامان لے لیں اپنے جھولے کے اندر. اگر چاہیں تو کسی طرح کی آڑ میں پڑ جائیں، گاڑیاں کھڑی ہوں گی تاکہ آپ کے سر پر دھوپ نہ پڑے. آپ اس میدان میں صبح سے شام تک کہیں وقت گزار دیں، مگر میدان کے اندر آپ کا عرفات کا دن ہو گیا. ایسا نہیں کہ شامیانے کے اندر ہی آپ کو جانا ہے، نہ، بالکل نہیں. اس میدان کے اندر وقت گزارنا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عرفات کے اندر قیام کرنا یہ حج ہے، یہ حج کی روح ہے. اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کو دکھلاتا ہے کہ دیکھ لو میرے بندوں کو کیسے آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس موقع پر شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال کر دہاڑ رہا تھا.
اسے کیا ہو گیا؟ اور تباہ ہو کر چیخ مار کر کہتا کہ میں نے جنہیں زندگی پر گمراہ کیا تھا آج انہوں نے موتے آنسو بہا کر اللہ کو راضی کر لیا، میری مایا جھوٹ گئی، میں تو تباہ ہو گیا۔ اللہ کو منانا بڑا آسان۔ عرفات کا دن ضائع نہ ہو، ذاتی آپ جب پوچھو تو تھک گئے ہوگے، کچھ دیر آرام کر لو، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وضو کے لیے وضو خانے اور لیٹرین اور استنجا خانے سینکڑوں بنے ہوئے، مگر جب کوئی آپ کے یہاں سے مرد جائے تو ایک جگہ کو پہچان کر یہاں لوٹ کر آنا، اور سے جائے تو 2-3 عورتیں ایک ساتھ جائیں تو کو پہچان کر آنا، ورنہ کھو جاؤ گے، مسئلہ گڑبڑ ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ قدم قدم پر ایک دوسرے کی رہنمائی، اور کوئی اللہ کا بندہ اگر کہیں راستہ بھول جائے تو آپ اپنے ساتھیوں سے یہ کہیں کہ تم یہاں بیٹھو، میں اس اللہ کے بندے کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں پیدل والے جو مسجد بنی ہوئی عرفات کے میدان میں وہاں نکلیں گے، اور بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ عرفات کے میدان میں مسجد ہے کہاں، دیکھتی بھی نہیں، میلوں کا فاصلہ ہے اس کنارے میں اور اس کنارے میں، پتہ نہیں کہ مسجد کہاں ہے۔ مسجد کے اندر نماز کا پڑھنا ضروری نہیں۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ 50 لاکھ میں سے بہت آئیں گے 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ اور 40 کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہر چیز کہیں نہیں فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسی والی مسجد میں جانا، یہ والی مسجد تو اب بنی ہے 40 سال پہلے، یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی بھی نہیں، یہ تو اب بنی ہے۔ اس لیے میں نے کہا آپ کو اس میدان کے اندر وقت گزار، جب آپ اپنی جگہ پہنچ گئے 2 باتیں ہوں گی، یا تو اپنے خیمے کے اندر ہوں گے ایک بات، یا آپ پیدل گئے تو آپ نے جہاں چاہا پڑاؤ ڈال لیا آپ وہاں پر ہوں گے۔ وہ جو کل ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ امام کے پیچھے اور بغیر پیچھے، اگر آپ اپنے کمرے پر ہیں اپنے شامیانے میں، یا آپ نے کہیں پڑاؤ ڈال لیا تو آپ ظہر کی نماز میں ظہر کے وقت میں ظہر کی پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر کی پڑھیں گے، دونوں نمازوں کو ایک وقت جمع نہیں کریں گے۔ یہ تھی بات۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ امام مسافر ہے، وہ ریاض سے نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے، اور ریاض مکہ مکرمہ سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر امام مسافر ہے، آپ گویا کہ مکے کے رہنے والے، آپ مقیم ہیں۔ کل جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہم پھر کیا کریں؟ ارے اللہ کے بندو بس وہ امام کے تجھے کون سی پریشانی ہو گئی؟ تم اپنا امام بنا لو۔ ان امام میں کون سے سرخاب کے پر ہیں؟ تم بھی مکے کے باہر رہتے ہو، یہ بھی بیچارہ مکے کے باہر رہتا ہے، تو مسئلہ تو ہم زبردستی پیدا کر رہے ہیں کہ جی امام 2 پڑھائے گا، ہمیں پوری 4 کرنی ہے، ہم ایک دم کیسے ختم کر، ہزاروں جلیبی بنانے کو تیار، آپ مت لو ان کی پیچھے، آپ اپنی الگ کر لو۔ آپ کے شامیانے میں 500 آدمی ہے، 400 آدمی، 600 آدمی، آپ اپنے شاندار آدمی کو امام بناؤ، آپ اپنی نماز پڑھ لو، کون سی بات ہو گئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ وہی والی بات کہ امام نے 2 رکعت پڑھائی کیونکہ امام باہر سے آیا، وہ مسافر ہے، جب مسافر ہوگا تو وہ 4 کی 2 پڑھائے گا لازمی طور پر، اور مکے کے اندر پیچھے آنے والا جو آدمی مسافر نہیں ہے، ایک اللہ کا بندہ، کون آپ سے کون والی ہمت کر کے کہہ دے گا کہ جی تم ہو تو مقیم مکے کے رہنے والے مگر 4 کی طرح 2 پڑھ لینا؟ کس اللہ کے بندے کی ہمت ہے جو مسئلے کو گڑبڑ کر کے بیان کرے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، اپنے میں جو انسان بہتر نظر آئے آپ اس سے نماز پڑھوا لیں کہ بیٹھیے، کوئی بات نہیں۔ امام صاحب نے اپنی پڑھ لی، آپ ان کا خطبہ سن لیں، ان کی تقریر سن لیں، ان کی ساری باتیں سن لیں، حالانکہ وہ عربی کے اندر خطبہ ہوتا ہے، آپ مسجد کے اندر اگر پہنچے تو آپ وہاں پر قیام کر لیں، وہاں کے اوپر رہیں، مگر اصلی چیز ہے یہاں پر صبح سے لے کر شام تک وقت گزارنا۔ اب تو کسی بھائی کو کوئی شکایت نہیں، اب بتا دے کبھی شام کو سوال کریں۔ دوسری بات یہ ہے جب تقریباً 2 بجے 3 بجے کا وقت ہو جائے، جس کو کہتے ہیں سورج کا ڈھلنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان کے اندر دعا مانگی۔ تمام روایتوں کو، تمام حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آپ نے کتنی دیر دعا کی، تو سب کا خلاصہ نکال کر اگر دیکھا جائے تو تقریباً حضور پاک علیہ السلام نے اس میدان میں کھڑے ہو کر 3.5 گھنٹے دعا مانگی۔ سمجھ لو بات کو، اکیلا مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے۔ یہاں تو امام صاحب اگر 3 منٹ لمبی دعا کرتے تو کہتے ہیں آج امام صاحب لمبی کر دی آپ نے۔ جب دعا کی عادت یہاں نہیں ہوگی 2 منٹ میں بول جاتا ہے انسان، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار یہاں اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ بہت سے بھائی بیچارے آتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے تقریباً 10-15 دن سے 20 دن سے آ رہے ہیں اور آ کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، مولانا ٹیکا کیسا ٹیکا ہو گیا، کیا مصیبت ہو گئی؟ لگتا ہے کہ ٹیکا ہوگا تو حج ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے کسی بھائی سے یہ پوچھ لیا کہ تیاری، تو جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ڈیچی تو بنی ہوئی ہے، دال باندھ لی ہے۔ کیسی واقعی ڈر لگتا ہے کسی سے کہتے وہ کسی بھائی کو برا نہ لگ جائے، باجو پنے کی بھی انتہا ہے، اسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی دال باندھ لی، آلو باندھ لیے،
ہمارے گاؤں کے حاجی صاحب کم عمر کے ایسے 20 سال کے، وہ یہاں سے آلو لے کر چلے گئے. جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے آ کر لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہا. کچھ ایسے نوجوان لڑکا تھا، کہنے لگا کہ ہم تو 2-3 کلو آلو لے جاتے، کسی دکان پر جا کر کہتے وہ ہمارے آلو لے لیتا، ہمیں اس کے بدلے میں 2 کلو کا مرغا دے دیا کرتا تھا. قریب میں گاؤں نام کا نام لے لوں، مولانا مجھے خود سنایا آتے. اب جو اگلے سال گئے نا تو اچھا آلو کے بدلے میں مرغا. تو ایک سال جو پردھان جی تھے وہاں کے 50 کلو بڑے بڑے آلو لے کر گئے. اب وہ دکان پر پہنچے اور کسی مرغے والے سے کہا بھائی، اب اس نے عربی من میں کہا اب یہ دوسری بن، اب یہ تیسری بن، اور آلو لیے ٹہل رہے. وہ آ کر مجھ سے بولے بھائی مولانا بات سمجھ نہیں آئی، جس نے ہمیں آ کر یہ بتایا اور ہم تو جہاں کہیں آلو لے کر گئے ہمیں تو سچ کے ہی ملے. میں نے کہا اور آلو لیتے جاؤ، 1.5 کوئنٹل لے جاتے، پورا کولڈ اسٹور بھر دیتے جا کر. میں نے کہا وہ بتانے والا تم جیسے سننے والے. ارے پوچھنا کچھ بیان دینا ہوتا ہے تو اس نے آ کر یہ بیان، غریب نے بیان دے دیا کہ یہ آلو کا بدلہ مرغا مل رہا تھا. جیسے کہ سعودی عرب میں ساری قوم باولی رہتی ہے، پھر باہر ہوئی. سوچنا چاہیے ان باتوں کو. اب یہاں پر آپ کو 3 بجے سے لے کر اس سے پہلے بھی اگر آپ کھڑے ہو کر دعا کریں، کھڑے ہو کر، کبھی چاہیں تو رکوع میں، کبھی چاہیں تو سجدے میں پڑ جائیں، کبھی چاہیں تو بیٹھ کر، مگر وقت خالی نہ جائے. 3 بجے سے لے کر مغرب کی نماز تک کا یہ خاص وقت ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے سامنے رونے میں گزارا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں یہاں پر ایک تقریر فرمائی اور تمام صحابہ کرام سے خطاب کیا. آج اللہ کے رسول نہیں ہے، مگر وہاں کی ہواؤں کے اندر وہ تقریر کی آواز آج بھی چل رہی ہے، سننے والے کان سن سکتے ہیں. ہاں مزاج اپنا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا فرما گئے. جب کسی کا گھر میں انتقال ہوتا ہے تو ماں سے پوچھو، ماں کیا کہتی ہے؟ اس کمرے میں میرا بیٹا آتا تھا، مجھے بیٹا یاد آ رہا ہے. کسی بیوہ سے معلوم کرو، کپڑے دیکھ کر کہتی ہے آج مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا ہے، عید کے دن یاد آ رہا ہے. اور وہ عورت اپنے سر پر یا اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر کہتی عید تو آ گئی مگر تم نہ ہو گھر کے اندر، ہماری کیا عید ہے. حالانکہ نہ شوہر ہے نہ بیٹا ہے، سب مر کے قبرستان چلے گئے، مگر کمرہ دیکھ کر، اس کے وہ کپڑے دیکھ کر، جوتے دیکھ کر، الماری دیکھ کر، کوٹ دیکھ کر اسے شوہر یاد آیا، مرا ہوا بیٹا یاد آیا. اگر جوتے دیکھ کر ایک عورت کو اپنا بیٹا یاد آ سکتا ہے تو امت کو بھی اللہ کے رسول یاد نہ آئے تو پھر کب آئے؟ یاد تو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر رنگت نہیں آیا کرتی، یاد تو کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان میں تقریر فرمائی اور آپ کے سامنے تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام. آپ نے ان سے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو سنو، عنقریب میں چلا جاؤں گا اور مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. خذوا عنی مناسککم، حج کس طرح سے کیا جاتا ہے. دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب فوٹو کھنچوایا جاتا ہے تو سامنے انسان ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور فوٹو کھینچنے والا کہتا ذرا ادھر کو دیکھو، ہلنا مت، آگے مت چلانا، ذرا سانس کو روک لو، ٹھیک سے آرام کو دیکھو، جیسے ٹھیک سے بیٹھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور دنیا میں صحابہ کرام کی 1 لاکھ انسانوں کی 2 لاکھ آنکھیں اللہ کے رسول کا دیدار کر رہی. اتنا تو دنیا میں کبھی کسی کو نہ دیکھا گیا جتنا ان کے سچے عاشقوں نے ان کو دیکھا ہے. ہمارا معاملہ تو ہمارا ماحول کوئی ماحول. سچی بات یہ تو ہمیں تو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک مسلمان کہے تو کہتے کو بھی شرم آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کا مقابلہ ہوگا تو اس وقت معلوم ہوگا تو تم کیا تھے. حقیقت تو اس وقت سامنے آئی. لہٰذا اس موقع پر آپ نے ایک جملہ تو یہ فرمایا کہ مستحجہ کرنا سیکھ لو اور صحابہ کرام نے آپ کے ایک عمل کو لیا. آپ کس طرح سے چل رہے ہیں، آپ نے کس طرح سے وضو کیا، آپ نے کس طرح سے حج کیا، کنگری آپ نے کس طرح سے ماری اور کس طرح سے قربانی کی. یہ سارے کام صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے آنکھ چھوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں حج سکھلا رہے. دعا مانگتے میں دیکھا، ایک دعا کا مانگنا. ایک اللہ کا بندہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا. یہ دعا کا بولنا ہے، یہ دعا کا پڑھنا ہے. مانگنا تو یہاں سے ہوتا ہے. کبھی کبھی ڈھونگا فقیر آپ کے دروازے پر آ کر کہتا ہے، اس کی زبان نہیں ہوتی اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ ہٹاتا ہے اور اس کے بعد آپ سے بھیک مانگتا ہے. حالانکہ منہ سے آواز نہیں نکل رہی مگر اس کے چہرے کی کمزوری کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ ڈال کر 5 روپے 10 روپے کر دیتے ہیں. رب العالمین کا معاملہ یہ ہے، دل سے نکلے، مالک لفظوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم کہاں پر آئے. اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ نصیب فرمائے. اگر عربی زبان میں یاد ہو تو عربی میں مانگیں، اردو میں یاد ہو تو اردو میں مانگیں، جیسے آپ سے تھک جائیں، لیٹ کر بیٹھ کر. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ایسے تڑپ رہا تھا زمین میں پڑا ہوا جیسے بھینس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو وہ آخر میں پڑکتی ہے. بولے ہم نے ایسے تڑپتا ہوا دیکھا. یہ کیا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس 20 لاکھ کے مجمع میں مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں، مجھے معاف کر. جتنا اپنے آپ کو سمجھو گے اللہ کی رحمت بڑھ جائے گی. ایک
ایک لمحہ بھی آپ روح میں ہیں، آپ عرفات کے میدان میں، تو جو چیزیں آپ نے اس موقع پر فرمائی کہ تمہارا رب ایک، تمہارے باپ ایک یعنی آدم علیہ السلام، تمہاری ماں ایک، آپس میں جھگڑو نہ مت، آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردن مت مارنا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کسی پر عیب مت لگانا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی بڑائی نہیں۔ اگر بڑائی دنیا میں ہے تو جو اللہ کا سب سے زیادہ ڈرنے والا متقی بنتا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی بڑائی نہیں۔ ہر ایک انسان کہے، آپ نے اس میدان کے اندر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میں شریعت لے کر آیا ہوں، اس پر عمل کرنا زندگی کی آخری سانس تک۔ اس جگہ بیٹھ کر آپ ان والی باتوں کو ذہن میں یاد کریں، یاد کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر عجیب و غریب حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ نے خود اس موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر ایک یہ نظر آنے والا نظام ہے، ایک بہت بڑا نظام وہ ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ہمارا جسم ہمیں اور آپ کو دیکھتا ہے مگر ہماری روح نظر نہیں آتی۔ اللہ کے فرشتے اس دنیا کے اندر ہیں مگر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے۔ نہ معلوم کتنا نظام ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کے غضب کے فیصلے آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہمارا اس کے اوپر ایمان۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام والسلام نے ایک موقع پر عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، میرے اللہ نے مجھے دکھلایا کہ میدان عرفات کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی چلے آ رہے ہیں، اپنے اونٹ کے اوپر چلے آ رہے ہیں اور لبیک کو کاٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میدان عرفات میں اللہ کے حکم سے نبیوں کی روحیں کی پہنچتی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے اللہ کے وہ بندے جو میدان عرفات میں ہوں۔ میں اس سے بھی چاہتی میں اپنے جوانوں سے پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہوں اللہ کے لیے اللہ سے مانگنا کہ اللہ گناہوں سے بچ لے۔ ایک مریض کینسر کے مرض میں گیا، کچھ نہیں ہوا، مر گیا تو کیا مسئلہ، آج مرنا ہے کل مرنا ہے 20 سال کے بعد۔ ایک مریض گناہ کے کینسر کو لے کر گیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں مرنے پر کہانی ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے کہانی شروع ہوتی اور اتنی خطرناک شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یا تو خربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی جنت یا خربوں خربوں سال کا عذاب کہ انسان کی کیا ضرورت بنے گی۔ زندگی ایسی نہیں ہے کہ زبردستی لٹا دی جائے۔ جس طرح سے کسی انسان کا مال لے کر کوئی چور بھاگ جائے، اسی طرح سے انسان کی زندگی کو لے کر شیطان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انسان طے کرے کہ نہیں جی مجھے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر دل میں مانگے اللہ سے خوب جم کر قرآن مجید کی تلاوت، چھوٹے سے قرآن مجید ساتھ لے جائیں، دعاؤں کی کتاب لے لیں، تھک گئے بیٹھ جائیے، پھر کھڑے ہو جائیں، لیٹ کر بیٹھ کر جیسے بھی ہو سارے کا سارا۔ کوئی اللہ کا بندہ آپ سے بات کرنے پہنچا ہاتھ جوڑ کر منع کر دے کہ میں آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، 2-3 گھنٹے دعا کے اثر باقی آپ چلے جائیں، میں بالکل نہیں بولوں گا۔ ایسے نامعلوم لوگ کتنے ہوتے ہیں کہتے ہیں وقت نہیں کٹ رہا۔ ہاں حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کبھی انسان ملے گا اس پر مارے جاتے ہیں، پتھر نکل جاؤ تم یہاں سے، تم یہاں آ کے تھے۔ ابھی کچھ زمانے پہلے ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے، عرفات میں 1 دن باقی تھا، ان کو چوٹ لگ گئی 1 دن پہلے، اور وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے مجھے میرے ملک کو پہنچا دو۔ اگر وہاں پر کوئی مریض ہو جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، وہاں کی حکومت کا نظام یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں اسپتال بنے ہوئے بڑے بڑے، اگر یہ بیچارہ جاتے ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہاں ایمبولینس آئے گی، لے جا کر عرفات کے اسپتال میں پہنچا دے گی۔ اگر تم بے ہوش ہو گئے جب بھی اسپتال میں پہنچا دے گی، اگر مرنے کے قریب ہو گئے جب بھی اسپتال میں پہنچا دے گی کہ تمہارا حج ہونا چاہیے، کہ تم میدان عرفات میں آ گئے، چاہے بے ہوش آئے، چاہے ٹانگ ٹوٹے آئے، لوڑے لگڑے آئے، مگر تمہارا عرفات کا دن بیکار نہ ہو۔ ایک انسان کے چوٹ لگ گئی اپنے وقت کا مالدار، اور وہاں کی حکومت سے کہتا کہ نہیں جی کل کو ہے مجھے میرے گھر پہنچاؤ، اور شام کی فلائٹ سے اپنے ملک کو واپس آ گیا، اسے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے تمہاری کمر پر لات مار دی، تم اتنے کمینوں ہو نکلو یہاں سے، تم کہاں آ گئے؟ مر گئے تو کیا بات ہوگی، مر گئے کون سی پریشانی ہے؟ کون انسان دنیا کے اندر زندگی کا پٹا لے کر آیا کہ ہمیں نہیں مرنا ہے؟ ڈر اسے لگتا ہے جس نے گناہ کیے ہوں، کہے گا ڈرنا؟ جب رب العالمین کی اطاعت کرے گا انسان حضور پاک علیہ السلام کی تابعداری، تو کہے سے موت کو ڈرنا تھا؟ کس بات کا ڈر؟ کیا رب العالمین زبردستی مارے گا؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو زبردستی نہیں مارتی، ایک باپ اپنے بیٹے کو زبردستی نہیں مارتا، محلے کے لوگ زبردستی کسی کو نہیں مارتے، وہ جو سب سے زیادہ مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو زبردستی کیوں کٹوائے گا سانپوں سے اور کیوں مروائے گا بچھوؤں سے کہ زبردستی بندوں کو مارنے میں مزہ آ رہا ہے؟ پریشانی اس کی نہیں ہے، انسان جانتا ہے میں نے گناہ کیا کیے، ڈر اس کا لگتا ہے، ڈر تو اس کا لگ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا ہے کہ ہاں موت سے ڈر لگتا ہے، کوئی ڈرنے کا مسئلہ نہیں۔ جب وقت پر آئے کہ دعا یہ کرے کہ اللہ کا ایمان پر آ جائے، حضور پاک علیہ السلام کے دین پر آ جائے، قرآن کے اوپر آ جائے، پھر تو مرنے میں کوئی بات ہی نہیں ہے، جب چاہے اللہ بلا لے۔ حضور پاک علیہ السلام نے میدان کے اندر قربان کیے تھے اونٹ اپنے ہاتھ سے،
جب قربانی کا موقع آیا آپ عرفات سے واپس آئے اور آپ نے آنے کے بعد کنکریاں ماری جو پہلے دن ایک جگہ پر ماری جاتی ہیں ابھی آپ سے کروں گا، اور اس کے بعد قربانی کا نمبر آیا، بہت سے اونٹ آپ کے سامنے لائے گئے، جس موقع پر آپ قربان کر رہے تھے ہر اونٹ اپنی گردن بڑھا رہا تھا، اللہ پہلے اپنے ہاتھ سے میری گردن کو کاٹی ہم